اپنا کہ ہم کو آتا ہے، اب پتہ چلا کہ وہ الٹا پلٹا بتا دیتا ہے اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تو ان کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خود گمراہ ہو رہا ہے، خود گنہگار ہے اور دوسرے کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہا ہے، اور یہ آئے دن پیش آتا رہتا ہے۔ کوئی ایسی ہنسی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، آئے دن یہ پیش آتا رہتا ہے۔ پوچھ لیا کسی سے، اب ان کو کہہ دینا چاہیے کہ ہم کو نہیں آتا ہے۔ بھئی نہیں آتا ہے، آپ نے کہہ دیا ہم کو نہیں آتا ہے، تو یہ بھی آدھا علم ہے کہ کم سے کم اتنا تو سمجھے کہ ہم کو نہیں آ رہا تھا، لیکن نہیں آتا ہے پھر بھی بتانے کے چکر میں پڑے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا بھرم رہ جائے، اور وہ بھرم رہتا نہیں، بعد میں جب کھلتا ہے تو مزید بے عزتی ہوتی ہے۔ اس سے کہیں اچھا تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ بھائی یہ بات ہم کو نہیں آتی، ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ جو بغیر کسی علم کے فتویٰ دیتا ہے، جس کا علم اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر پورا گناہ اسی کے سر آتا ہے۔ کیوں؟ اس نے وہ بات کہی جس کا علم اسے نہیں تھا۔ یاد رکھیں، فضائل کی کتاب پڑھ کر کے مسائل کے چکر میں آپ مت پڑھا کریں۔ مسائل کی دنیا بڑی الگ ہے اور بڑی باریکیاں اس میں ہیں۔ کئی سال اس میں جھک مارنے کے بعد بھی مسئلہ آسانی سے آدمی حل نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے مفت سے مفتی نہ بنے تو زیادہ بہتر رہے گا، نہیں تو اپنے کو بھی برباد کر دیں گے اور دوسرے کو بھی برباد کر ڈالیں گے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دنیاوی معاملات میں تو ہم کچھ کیئر بھی کرتے ہیں، خیال بھی کرتے ہیں، دینی معاملات میں عام طور پہ ہم خیال نہیں کرتے ہیں۔ دونوں میں ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لوگ اس طرح سے سوچ سوچ کر کے ہلکان ہوتے رہتے ہیں، پریشانی میں جاتے رہتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، نہ معلوم کتنی دولتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، نہ معلوم کتنی نعمتوں میں وہ گھرے ہوتے ہیں، لیکن اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ اسے چھوڑ کر کے وہ اس چیز کی فکر میں لگے رہتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی زندگی سے انجوائے کرنے کے بجائے، اپنی آمدنی میں خوشی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ گزارا کرنے کے بجائے، وہ اپنے آپ کو ایک انجانے سے کسک، ایک بے چینی، ایک پریشانی کا شکار بنا ڈالتے ہیں، اور یہ سارا کیا کرایا اور سارا کاتا بنا ہوا اپنے ہاتھ کا ہوتا ہے، جو ہم خود سے کر ڈالتے ہیں دوسروں کے دیکھنے کے چکر میں، دوسروں کی ریس کے چکر میں، دوسروں کا پیچھا کرنے کے چکر میں۔ ہم خود چل رہے ہیں بلٹ سے جس کی قیمت 2.5 لاکھ روپے ہے، بغل سے کوئی اسکارپیو والا نہیں اسکارپیو لے کے گزر گیا، کوئی فارچونر والا نہیں فارچونر سے گزر گیا۔ اب ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بس گیا ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی چاہیے۔ اب جا رہے ہیں سکون سے، گاڑی بھی اچھی الحمدللہ، تیل کے پیسے بھی ہیں، چلانا بھی آ رہا ہے، بڑے اطمینان سے گزر بھی رہے ہیں، کوئی اس طرح کی حادثہ بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی نہیں ہے، راستہ بھی ان کا پرامن ہے، ہر اعتبار سے یہ سکون کی اطمینان کی دولت لیے ہوئے ہیں، اور خود سے ڈرائیو کر کے الحمدللہ جا رہے ہیں۔ ہاتھ بھی صحیح سالم ہے، پیر بھی صحیح سالم ہے، بریک بھی لینا آتا ہے، ٹائم پہ گیئر بھی چینج کر لے رہے ہیں، پیروں میں اللہ نے اتنی طاقت اور قوت دی ہے، وقت پہ بریک بھی لگا لے رہے ہیں، پیروں میں اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، ہاتھ میں اتنی صلاحیت دی ہے کہ کلچ بھی آسانی سے کھینچا جا سکتا ہے، دونوں ہاتھ صحیح سالم، دونوں پیر صحیح سالم، دونوں آنکھیں صحیح سالم، دل دماغ کی دھڑکنیں صحیح سالم، دماغ یہ فیصلے بھی لے رہا ہے کہ ہم کو کہاں پہ بریک لینا ہے اور کہاں پہ اسلیٹر لینا ہے۔ سامنے سے 2 گاڑیاں آ رہی ہیں، پیچھے سے 2 گاڑیاں آ رہی ہیں، اس وقت ہم جب وہاں پہنچیں گے تو ہم کہاں ہوں گے اور چاروں گاڑیاں کہاں ہوں گی؟ ہم بیچ میں تو نہیں آ جائیں گے، ہمیں اس کی بھی صلاحیت موجود ہے، یہ بھی ہم فیصلہ لے رہے ہیں کہ ہمیں نکلنے کا طریقہ کہاں سے ملنا چاہیے اور کیا راستہ چننا چاہیے، بیچ میں سے نکلنا ہے یا ابھی تھوڑا سائیڈ میں رہنا ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ لیکن یہی ہے کہ ہم نے اونچا دیکھنا سوچا تھا اور اوپر دیکھنا شروع کر دیا تھا دنیاوی معاملات میں، تو اب بغل سے ایک بڑی کار والا گزرا تو ہمارا سارا سکون بیکار کر گیا، اور ہم اس کے چکر میں پڑ گئے کہ یہ گاڑی ہمارے پاس کیوں نہیں، اور یہ دولت ہمارے پاس کیوں نہیں، اور یہ اے سی ہمارے پاس کیوں نہیں، اور یہ لگژری کار ہمارے پاس کیوں نہیں۔ یقیناً دنیا کو اس اعتبار سے حاصل کرنا اور یہ اعتبار سے سوچنا اور محنت کرنا کہ ہمیں اچھی سی چیز مل جائے، یا ہمارے پاس بھی یہ بڑی کار ہو جائے، یا ہمارے پاس بھی یہ بنگلہ ہو جائے،
جائز حدود میں رہتے ہوئے مناسب اور جائز طریقے سے یہ قناعت کے خلاف نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں قناعت، جب پوچھو کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں قناعت اسے کہتے ہیں تھوڑے پہ راضی ہو جانا۔ اکثر میں اپنے طلبہ سے سوال کر لیتا ہوں کہ قناعت کسے کہتے ہیں، تو عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ قناعت کہتے ہیں تھوڑے پہ راضی ہو جانا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں پھر کیا جو اغنیاء صحابہ تھے، جو مالدار صحابہ تھے، وہ پھر قناعت پسند نہیں تھے؟ ان کے پاس تو اربہ ارب کی دولت تھی، پھر وہ قناعت پسند نہیں ہوئے؟ اگر کوئی صحابی قناعت پسند نہیں ہے تو ہم اور آپ کہاں سے قناعت پسند ہو سکتے ہیں؟ قناعت تھوڑے پہ راضی ہونے کو نہیں کہتے ہیں، قناعت اسے کہتے ہیں جائز اور مناسب دوڑ دھوپ کے بعد، نماز روزہ کی پابندی کے بعد، حلال طریقے سے ہمیں جو بھی میسر ہو جائے، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ کے اس فیصلے پہ اپنے کو راضی کر لینا، اس کا نام قناعت ہے۔ چاہے وہ لاکھوں کی چیز ہو، چاہے وہ کروڑوں کی دولت ہمارے پاس ہو، راستہ صحیح ہے، طریقہ صحیح ہے، طریقہ مناسب ہے، جائز طریقے سے ہم نے حاصل کیا ہے، کسی کو ہم نے دھوکہ نہیں دیا ہے، کسی کو ہم نے جھوٹ نہیں بولا ہے، کہیں ہم نے کسی کو چونا نہیں لگایا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا ہے، اس طرح کی ہم نے کوئی حرکت نہیں کی ہے، کوئی حرام کاروبار ہم نے نہیں کیا ہے، حرام طریقے سے ہم اسے نہیں لائے ہیں، اور جو ملا ہے ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اس کی کوشش کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا۔ کئی ہفتے پہلے ہم نے کہا تھا رزق کے لیے لباس کو گندا کرنا، رزق کے لیے اپنی پشت کو گندا کرنا، رزق کے لیے سر پہ بوری لے کر کے بازاروں میں دوڑنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات یہ ہے کسی کو دھوکہ دیا جائے، بری بات یہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، بری بات یہ ہے کسی کو چونا لگا دیا جائے، بری بات یہ ہے کسی کا جیب کاٹ لیا جائے، بری بات یہ ہے کسی کو بتایا جائے ہماری زمین 30 فٹ ہے اور نکلے وہ 25 ہی فٹ، اور دام اس سے 30 فٹ کا لے کر کے ترخا دیا جائے اور سمجھا جائے کہ ہم بہت بڑے کھلاڑی ہیں۔ آپ کھلاڑی نہیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے شاید کوئی کھیل کھیلا ہے آپ نے جس کا انجام بہت جلد آپ کو بھگتنا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ چھوڑ کر کے جانے والا نہیں ہے۔ وہ جو 5% آیا ہے وہ معسود کے پھر واپس جائے گا، چاہے کسی اسپتال میں چلا جائے، چاہے کسی کچہری میں چلا جائے، چاہے تھانے میں چلا جائے، اسے جانا ہی جانا ہے، یہ مان کر کے رہیے۔ تو قناعت اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑے پہ ہم راضی ہو جائیں، قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے مناسب اور جائز دوڑ دھوپ کے بعد اور جائز کاروبار کے بعد اور جائز ملازمت کے بعد جو بھی اللہ دے رہا ہے ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں کہ یہ چیز ہم کو مل گئی، ٹھیک ہے، وہ دال روٹی ہے، وہ چٹنی ہے، یا وہ مرغا ملیدہ ہے، یا وہ مٹن اور چکن ہے، کچھ بھی ہے جو بھی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اس پہ ہم شکریہ ادا کریں اور اطمینان کے ساتھ ہم اسے استعمال کریں۔ اور اگر 2 پیسے ہمارے پاس بچتے ہیں ہم کسی غریب کے کام آئے، کسی یتیم کے کام آئے، کسی مسکین کے کام آئے، کسی بیوہ کے کام آئے، کسی اور گرے پڑے لوگوں کے کام آئے، کوئی اور بیچارہ کسی حادثات میں جوجھ رہا ہے، ہم اس کی مدد کریں، ہم اسے سپورٹ کریں۔ یقین مانیں کسی کے دل کو جیت لینا، یقین مانیں کسی کے دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ لینا، یقین مانیں کسی کے دل دماغ پہ جا کر کے ایسے وقت میں دستک دینا جب وہ آپ کے مدد کا محتاج ہو اور جب اسے ضرورت ہو۔ یقین مانیں کوئی ایسا شخص جو حالات سے بیچارہ جوجھ رہا ہو اور آپ اس کا تھوڑا سا سہارا بن جائیں، 10 ہی درہم کے بقدر آپ نے اس کی کوئی مدد کر دی، 10 روپے کے بقدر آپ نے اسے دے دیا، ایسے وقت میں جب اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی اور وہ تنکے کا سہارا بھی تلاش کر رہا تھا، آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، لیکن اس وقت میں اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اتنی کارگر ہوتی ہے اور ایسا سکون اور اتنا اطمینان دلاتی ہے کہ پھر پوچھئے مت۔ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے سپورٹ میں کھڑا ہونا، لوگوں کا تعاون کرنا، لوگوں کے دلوں پہ زخم نہیں لگانا، نشتر نہیں لگانا، بلکہ مرہم رکھنا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو سکون فراہم کرنا ہے، اپنے آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے، اپنے آپ کو
उलझनों से निकालना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है और उसके काम में लगा रहता है, तब तक अल्लाह उस बंदे की मदद में लगा रहता है। आज हर शख्स को शिकायत ये है कि हमारा काम नहीं पूरा हो रहा है, हमारे काम में अड़चने बहुत है, हमारे काम में मुश्किलें बहुत है, मामूली मामूली सा काम लोगों का हो करके नहीं रहता है, बड़े परेशान नजर आते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमने भी दूसरे के काम में टांग लड़ाई थी, हमने दूसरे का काम नहीं होने दिया था। दूसरे की बहन की, दूसरे की बेटी की जब शादी लग रही थी तो हमने रात के 12 बजे फोन करके उसका बिला वजह का ऐब बताया था और कच्चा चिट्टा जबरदस्ती खोला था ताकि उसकी शादी रद्द हो जाए। फिर जब अपनी बच्ची के साथ ये मामला होता है, रातों को नींद उचाट होती है, फिर कहते हैं हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, मालूम नहीं कैसे हमारे साथ ये हो रहा है, हम तो रोजा भी रखते हैं, मालूम नहीं कैसे हमारे साथ ये हो रहा है, हम तो तस्बीह भी भांजते हैं, मालूम नहीं कैसे हमारे साथ ये हो रहा है। बहन का हक मार करके, वरासत में हक न दे करके, पहले सब में आकर के बैठ करके ऊंट का सवाब ढूंढ रहे हो, ऊंट का सवाब नहीं, अगर एक बोटी का सवाब मिल जाए तो बड़ी बात है। ये तरीका हमारा और आपका अच्छा नहीं है, ये इंतहाई गलत रवैया हमने और आपने अख्तियार किया हुआ है। एक मौलाना से एक मजलिस में किसी ने सवाल कर लिया, ये बताइए कौम आगे कैसे बढ़ेगी? मौलाना ने बड़ा मुख्तसर और बहुत ही उम्दा जवाब दिया, कहा जिस दिन लोग एक दूसरे की टांग पकड़ना छोड़ देंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने लगेंगे, उस दिन कौम खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी, फिर कोई मसला नहीं रह जाएगा। अगर हम चाहते हैं हमारे काम में अड़चन ना आए, अगर हम चाहते हैं हमें सुकून की दौलत मैसर हो, अगर हम चाहते हैं हमें इत्मीनान मैसर हो, अगर हम चाहते हैं हमें राहत मैसर हो, अगर हम चाहते हैं हमारे बहन बेटी के रिश्ते में कोई दरार ना आने पाए, तो फिर दूसरे के ऊपर अगर आती है उस पर हंसिए नहीं, उस पर ताली मत बजाइए, किसी के रिश्ते को मत पामाल कीजिए। बाप बेटे में अगर चम रही है उसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, भाइयों में अगर जोड़ पैदा है उसमें रखना डालने की कोशिश मत कीजिए, वरना फिर आपके साथ यही सब होगा। फिर आप कहेंगे मालूम नहीं क्यों ये हो रहा है, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हम तो तिलावत भी करते हैं, हम तो जिक्र भी करते हैं। ऐसे मौके पे वो देहाती कहावत जो बड़ी सड़ी कहावत कही जाती है वो लोग कह देते हैं ऐसे लोगों के बारे में, यकीनन वही कहावत फिट आती है जो स्टेज से नहीं कही जा सकती है। इसलिए अपने आप को संभालें। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि जो तुम्हें मैसर है, जो तुम्हें दिया गया है और जिन चीजों से तुम्हें नवाजा गया है उसको तुम देखने की कोशिश करो, फिर तुम सुकून में रहोगे, फिर तुम इत्मीनान में रहोगे, फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे और जब शुक्रिया अदा करोगे तुम्हें एक सुकून मैसर होगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद नेमतों से तुम्हें नवाजेंगे। और अगर नाशुक्री करोगे अल्लाह नेमत छीन भी सकता है और आया हुआ सुकून भी वापस तुम्हारा गारत हो जाएगा और तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। हजारों नेमतों में डूबा हुआ इंसान बेसुकूनी में क्यों है? इसीलिए है उसे अपनी नेमत का एहसास नहीं, उसे ये ख्याल नहीं हमारे पास हजारों नेमतें हैं, उसे ये ध्यान नहीं हमारे पास हजारों दौलतें हैं, उसे ये ख्याल नहीं हमारी देखने की सलाहियत सही है, हमारे चलने की सलाहियत सही है, हमारे पकड़ने की सलाहियत सही है, हमारे दिल की धड़कनें सही है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह दिल का एक वाल इधर से उधर कर दे, लाखों लाख रुपए खर्च हो जाते हैं उसको सही कराने में, फिर भी पहले जैसी सेटिंग और पहले जैसी फिटनेस इंसान को कभी नहीं हासिल होती है। ये अल्लाह का करम है जो चलती हुई ये मशीन अल्लाह ने दे रखी है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर आप डायलिसिस में चले जाएं या हम ही चले जाएं, खुदा न खास्ता अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो फिर डायलिसिस का ये अमल दिन 2-3 दिन में एक बार कराना पड़ता है, जिसमें से एक पाइप से खून लेना पड़ता है, दूसरे पाइप से उसे फिल्टर करके देना पड़ता है। ये अमल 3-4 घंटे में चलता है और हजारों हजार रुपए इसमें खर्च होते हैं। और जो तकलीफ इस दौरान होती है, इंतहाई तकलीफ दे मराहिल से इंसान गुजरता है। हमारे और आपके जिस्मों में यह डायलिसिस का खुदकार अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नस्ब कर रखा है। वो दिन में कई मरतबा खुद
تصرف کیا کرتا ہے، کبھی احساس ہوا، کبھی خیال ہوا، کبھی دھیان گیا کہ ڈائلیسس کا یہ عمل خود بخود چل رہا ہے، 1 روپیہ نہیں دیا، 1 پیسہ نہیں دیا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی الجھن نہیں ہوئی، ہم چلتے رہتے ہیں، ڈائلیسس ہوتا رہتا ہے، ہم چلتے رہتے ہیں، ڈائلیسس چلتا رہتا ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ڈائلیسس چلتا رہتا ہے، ہم لیٹے رہتے ہیں، ڈائلیسس چلتا رہتا ہے۔ اس مجمع میں کون ہے جو اٹھ کر کے کہے ہم نے کہا تھا یا رب تیرا شکر ہے، اور ہم سجدے میں گر گئے تھے کہ اللہ کی اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، ہمیں دھیان ہی نہیں، نعمتوں میں ڈوبے ہیں، کھا کھا کر کے دانت ٹوٹ رہے ہیں، دانت گھس رہے ہیں، دوڑ دوڑ کر کے باڈی گھستی چلی جا رہی ہے، کبھی خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں اور لوگوں سے کہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ کبھی ذہن نہیں جاتا، ہاں تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی مشکل آ جائے، کبھی ان سے کہیں گے، کبھی ان سے کہیں گے، کبھی ان سے کہیں گے، کبھی ان سے بیان کریں گے۔ یاد رکھیں، پریشانیاں غیروں سے کرنے سے، پریشانیوں کا تذکرہ کرنے سے، لوگوں سے جا جا کر کے بتانے سے پریشانیاں گھٹتی نہیں ہیں۔ مزید 2-4 لوگ جو جلن رکھتے ہیں وہ بعد میں مزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا یہ پھنس گیا۔ لا تشکون الی الخلائق فانما تشکو الکریم الی الذی لا یرحم۔ شاعر کہتا ہے لوگوں سے جا کر کے اپنی پریشانی کا شکایت مت کیا کر، اس لیے کہ تو ایک کریم ذات کی شکایت ان لوگوں سے جا کر کے کر رہا ہے جو رحم کرنے والے نہیں ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے آپ کہیے الحمدللہ، آپ کہیے اللہ کا شکر ہے، آپ کہیے سب ٹھیک ہے، آپ کہیے الحمدللہ رب العالمین، سارے حالات بہتر ہیں۔ پھر واقعتاً کوئی چیز تذکرہ کرنے کی ہے اس سے کہیے جو لبیب ہو، اس سے کہیے جو عقل مند ہو، اس سے کہیے جو واقعی آپ کا دوست ہو، تاکہ وہ کوئی مداوع ڈھونڈے، تاکہ وہ کوئی علاج ڈھونڈے۔ ہر کس و ناکس سے کہنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور پریشانی کو بڑھاوا دینا ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر کے بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبید ابن عبداللہ محسن الختمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک گمنام طریقے کے صحابی ہیں، بہرحال صحابی ہے تو جنتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لوور کورٹ نہیں، ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ سے یعنی اللہ کی عدالت سے انہیں دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا چکا ہے ان تمام صحابہ کرام کو۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ سڑی ہوئی زبان کبھی بھی کسی بھی صحابی کے خلاف ذرہ برابر ہلنی نہیں چاہیے، ورنہ ایمان اور اسلام کی ہماری اور آپ کی بنیادیں ہل جایا کریں گی۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بعذافیرہ کلیہا۔ تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے، غور سے سنیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، غور سے سنیں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، غور سے سنیں جو لوگ لائیو جڑے ہوئے ہیں وہ قاعدے سے سن لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنے گھر میں، وہ اپنے علاقے میں، وہ اپنے محلے میں بالکل اطمینان سے ہو، اسے چور کا خوف نہیں، اسے ڈاکو کا خطرہ نہیں، اسے لٹیروں کا خطرہ نہیں، اسے دشمن کا خطرہ نہیں، اسے درندوں کا خطرہ نہیں، چیر پاڑ کھانے والے جانوروں کا خطرہ نہیں۔ جیسے آپ نے آج یہاں اس علاقے میں صبح کی تھی، جیسے آپ اس وقت بڑے سکون سے اطمینان سے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی خطرہ ہے کوئی بم مارے گا، نہ کوئی خطرہ ہے کوئی گولی چلائے گا، نہ کوئی خطرہ ہے کوئی آپ کی جان لے گا، نہ کوئی خطرہ ہے کوئی آپ کو پریشانی میں ڈالے گا، بلکہ باہر سے زیادہ سکون بر وقت آپ کو اس وقت حاصل ہے جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی تمام الجھنیں آپ سے دور ہے، ہم سے دور ہے، اور پورے سکون کے ساتھ ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں اسے امن و اطمینان حاصل ہو، معافا فی جسدہ، اس کو اپنے جسم میں عافیت حاصل ہو، کوئی خطرناک بیماری نہ ہو، گردے پہ اٹیک نہ ہو، ہارٹ پہ اٹیک نہ ہو، دماغ کی نسوں پہ کوئی اثر نہ ہو، کوئی خطرناک بیماری اسے نہ لگی ہو، ہلکی پھلکی بیماری یہ تو ہر کسی کو کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، نزلہ زکام کھانسی قومی نشاں ہمارا ممکن نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا، ہم یو پی میں رہ رہے ہیں،
تو یہ تھوڑا بہت تو ہر وقت لگا رہے گا، اتنا تو چلتا رہتا ہے، وہ چلنے دیجئے، کوئی خطرناک بیماری نہیں۔ معافن فی جسدہ، باڈی لینگویج صحیح ہے، دل دماغ صحیح ہے، دماغ کی رسیں صحیح ہے، دماغ کی نسیں صحیح ہے، تمام نگیں کام کر رہی ہیں، دل کی دھڑکن صحیح چل رہی ہے۔ معافن فی جسدہ عندہ قوت یومہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے پاس اس دن کا کھانا پینا موجود ہے، دوپہر اور شام کا، صبح اور شام کا کھانے پینے کا انتظام موجود ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِعَذَافِرِهِ كُلِّهَا، یہ سمجھئے کہ پوری دنیا سمیٹ کر کے اسے دے دی گئی ہے، کیونکہ جو لوگ کماتے ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ دکان دلیا کرتے ہیں، جو لوگ ملازمت پہ جاتے ہیں، جو لوگ تجارت پہ جاتے ہیں، جو لوگ کسی کے پیچھے دوڑتے ہیں، پورا مقصد یہی ہوتا ہے سکون سے سوئیں، سکون سے اٹھیں۔ باڈی کا مقصد یہ ہوتا ہے پورے دل دماغ صحیح طور سے کام کریں، ہمیں کوئی دقت نہ رہے، کوئی بڑی بیماری نہ لگے۔ پھر کمانے کا ایک اور مقصد ہوتا ہے ہم اطمینان سے کھائیں، صبح شام کھانے کو میسر ہو جائے اور کھانے کو مل جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جسے یہ تین دولتیں حاصل ہیں، سمجھ لیجئے اسے پوری دنیا سمیٹ کے دے دی گئی، اپنے گھر اور علاقے میں وہ اطمینان سے رہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اور باڈی لینگویج اس کی فٹ ہو، کوئی بڑی بیماری نہ لگی ہو، اور اس کے پاس صبح شام کا غذا میسر ہو، کھانا میسر ہو۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهِ كُلِّهَا، سمجھئے کہ پوری دنیا اسے سمیٹ کے دے دی گئی۔ آپ کہیں گے اگلے دن پھر کیا کھائے گا، اگلے دن پھر کیا کرے گا؟ اگلے دن کا مالک اللہ ہے جو زندگی دے گا، وہ رزق کا انتظام بھی کرے گا۔ جو تیرے دانت دیا ہے اس نے کھانے کو بھی دیا ہے، جب تک دانت نہیں تھا تب تک دودھ ملتا تھا، اور جب دانت آیا تو پھر دال اور چاول آیا، اور جب دانت اور سخت ہوا تو پھر بال بھی آئی، جسے بھون کر کے ہم اور آپ چباتے ہیں۔ جیسی صلاحیت ہوتی ہے، جیسا موقع ہوتا ہے، ایسے ہی رب کریم نوازتا رہتا ہے۔ اور رزق کا معاملہ تو ایسا ہے، لاتا کوئی ہے، کھاتا کوئی ہے، لاتا کوئی ہے، انتظام کوئی کرتا ہے، ملتا کسی اور کو ہے، اس کا سسٹم ہی الگ ہے۔ اگر واقعات سناؤ رزق کے معاملے پہ اور عطا کرنے کے معاملے پہ تو جمعہ نہیں شاید اثر میں پہنچ جائیں، اس لیے یہیں پر بات پوری کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو الحمدللہ یہ سب نعمتیں حاصل ہیں، دل سے کہیے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اتنی نعمتوں میں ڈبویا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز اختیار کیجئے، وہ طریقہ اختیار کیجئے جو طریقہ آقا کا تھا۔ آقا کا طریقہ کیا ہے؟ نعمتوں کو یاد رکھنا۔ آقا کا طریقہ کیا ہے؟ اچھائیوں کو یاد رکھنا۔ آقا کا طریقہ کیا ہے؟ اچھائیوں کا تذکرہ کرنا۔ آقا کا طریقہ کیا ہے؟ کسی نے اچھائی کی ہے اس کا بار بار تذکرہ کرنا، اور کسی سے برائی ہو گئی اسے چھپا لے جانا، اسے معاف کر دینا، اسے درگزر کر دینا۔ سکون کا راستہ یہی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، جس نے ہمیشہ آقا کو تنگ کیا، ایک مرتبہ احسان کر دیا تھا غزوہ بدر میں، جب تک قید ہو کر کے کفار مکہ آئے۔ آپ کے چچا بھی قید ہو گئے، حضرت عباس جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، کافی لمبے چوڑے تھے، کسی کا لباس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ رئیس المنافقین، اس کا کوئی یہ بڑا لمبا چوڑا تھا، اس کا کرتا آپ کے چچا کو ہو گیا، اس نے پہنا دیا۔ اس کی جزا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ آقا نے اس کے مرنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد، اس کی قبر میں جانے کے بعد پہنچ کر کے ادا کیا، اور جا کر کے اسے قبر سے نکلوایا، جبکہ سڑا ہوا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ پوری زندگی مدینہ میں اس نے آقا کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن ایک معمولی سے احسان کا بدلہ میرا نبی بھولا نہیں۔ سکون یہی ہے، راحت یہی ہے، اطمینان کا طریقہ یہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ کوئی ہزاروں اچھائی کرتا ہے، کبھی ایک چوک ہو جاتی ہے، ہم وہی پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ شمیم نے یہ کیا، شمیم نے وہ کیا، شمیم نے وہ کیا، ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارے ساتھ وہ کیا، اور زندگی بھر ہم نے کیا کیا تھا وہ سب سائیڈ لگا دیا گیا۔ یہ ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کو بھولے نہیں، قبر پہ تشریف لے گئے، اور لا کر کے آقا نے اسے باہر نکلوایا، اپنا لعاب دہن
بھوجن اس کے منہ میں ڈالا، پھر اپنی قمیض دی اور کہا پہناؤ اسے، اور اسے اس کے بعد قبر میں داخل کرو۔ جو اس نے اچھائی کی تھی آپ کے چچا کے ساتھ، آپ نے اس کا بدلہ اس دنیا میں پورا کر دیا۔ اچھائیوں کو دیکھیے، اچھائیوں کو سوچیے، اپنی نعمتوں کو دیکھیے، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے، ڈپریشن میں مت جائیے، پریشانیوں کا شکار مت ہوئیے۔ بار بار کہیے اے اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے صبر سے کام لیجیے، اللہ سے کہیے، اور کچھ مخلص دوستوں سے کہنا ہو تو کہہ لیجیے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو واقعی مخلص ہو ہر ایک سے مت کہیے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بڑی لگزری گزرے گی۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں پہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔